بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آپ کو اسلامک سٹوری ٹیلر چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے سیرت سید الورا جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ آج بھی اسی سلسلے کو کنٹینیو کرتے ہوئے ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قریش مکہ زمزم کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے شام کے سفر پر روانہ تھے۔ شام کے سفر کے دوران انہوں نے راستے میں ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ اس کے دوران ہی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ظاہر ہوئی۔ قریش مکہ نے دیکھا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ ان کی اونٹنی کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے قریش مکہ نے کہا کسی جھگڑے کو نمٹانے کے لیے شام کا سفر اختیار کیا تھا، اس کا یہیں پر فیصلہ ہو گیا۔ اب کسی کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے سب یہیں سے مکہ مکرمہ واپس لوٹ گئے۔ واپسی پر زمزم کے کنویں کی دوبارہ کھدائی شروع ہو گئی اور زمزم کی رونمائی ہوئی۔ واپسی کے بعد جب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ کھدائی شروع کی تو عمر بن حارث کے دفن کردہ سونے کے 2 ہرن اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ قریش نے اس موقع پر بھی جھگڑا کیا اور برآمد شدہ سامان میں شرکت کے دعوے دار بن بیٹھے۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ کرنے کی تجویز پیش کی اور سب نے اس سے اتفاق کیا۔ قرعہ اندازی ہوئی تو سونے کے 2 ہرن کعبہ کے نام نکلے، دیگر سامان عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نکلا، قریش کے نام کچھ نہ نکلا۔ چنانچہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوہے کے سامان کو ڈال کر کعبے کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے ہرن پگھلا کر ان کا سونا دروازے پر چڑھا دیا، اور یوں وہ مقدس کنواں پھر سے جاری ہو گیا جس سے خلق خدا اب تک سیراب ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت سیراب ہوتی رہے گی۔ آب مقدس۔ چونکہ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو انتہائی متبرک اور پاکیزہ سمجھتے تھے، اس لیے پینے کے علاوہ کسی اور ضرورت میں صرف کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن عام لوگوں نے اس کے تقدس کو ملحوظ نہ رکھا اور دیگر ضروریات میں بھی استعمال کرنے لگے۔ ایک دن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس پانی سے نہا رہا ہے۔ انہیں بے حد غصہ آیا۔ ایسا مبارک پانی اور اسے غسل و طہارت کے کام میں لایا جائے۔ دن بھر کڑتے رہے اور اسی پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں حکم ملا، قل انی لا احلھا لمغتسل وہی لشارب حل وبل مکفیتہم۔ ترجمہ: لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اس پانی سے نہانے دھونے کی اجازت نہیں دے سکتا، یہ تو صرف پینے والوں کے لیے حلال اور مباح ہے، پھر آپ بے فکر ہو جائیں۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی دور ہو گئی۔ انہوں نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا، انی لا احلھا لمغتسل وہی لشارب حل وبل۔ یہ ایک خدائی اعلان تھا، پھر اس کی مخالفت کرنے والے کو سزا کیوں نہ ملتی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ جو شخص بھی اس پانی کی حرمت پامال کرتا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں آب زمزم کی حرمت و نظافت لوگوں کے ذہن نشین ہو گئی اور انہوں نے دیگر ضرورتوں کے لیے اس کا استعمال ترک کر دیا۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔